الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہم کن الفاظ سے اور کس انداز سے ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آج سب سے بڑی خوشی کا دن ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کی طرف سے ہی عید کا دن ہے، اس لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے جس میں وہ جمع ہو کر اپنی خوشیاں بانٹتے ہیں اور خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں میں فرحت اور شادمانی کے گیت گاتے ہیں۔ آج ہماری عید کا دن ہے، آج ہماری خوشی کا دن ہے، کیونکہ محنت کرنے کے بعد دنیا کا دستور ہے کہ مزدور کو اور محنت کرنے والے کو انعام ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے، جائزہ ملتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں نے، مسلمانوں نے، ایمان والوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، عبادتیں کی، ذکر و تلاوت کیا، اللہ کو رمضان میں یاد کیا، صدقہ خیرات نکالا۔ تو اب اللہ کی طرف سے آج اعلان ہے، آج خوشی کا دن، اس لیے آج خوشی کے علاوہ دوسرا کام کرنا جائز نہیں، غم منانا جائز نہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے آج روزہ رکھنا بھی جائز نہیں۔ عید الفطر کہا گیا، فطر افطار کے دن کی خوشی کا دن۔ عید کے معنی خوشی کے اور فطر کے معنی افطار، یعنی روزہ نہیں ہوگا آج، اسی لیے کہا گیا پہلے کھا کر آؤ اور بتاؤ کہ اللہ جب آپ نے کہا نہیں کھانا ہے، ہم نے کہا کہ نہیں کھانا ہے، جب آپ نے کہا کہ کھانا ہے تو دیکھو اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں پہلے کچھ کھا کر پھر حاضر ہو رہے ہیں۔ بہرحال اسلام کا ہر عمل، اسلام کا ہر فعل، اسلام کا ہر حکم اپنے اندر بہت سارے پیغامات، بہت ساری دعوتیں لے کر آتا ہے۔ تو عید خوشی کا دن تو ہے، لیکن عید بہت سارے پیغامات کو لے کر آتی ہے۔ عید کے اندر بہت ساری دعوتیں اور پیغام چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ عید ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جس اللہ نے ہمیں یہ خوشی عطا فرمائی، جس رب نے ہمیں یہ خوشی عطا فرمائی، یہ عید کا دن عطا فرمایا، کیونکہ ہم دیکھیں دنیا کے اندر مسلمان بہت ساری جگہ پر ہیں، لیکن بہت سارے مسلمانوں کو آج خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ عید کا دن تو آیا لیکن کوئی غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، کسی کا پورا خاندان ہی شہید ہو گیا۔ ہم فلسطین والوں کو دیکھیں، غزہ والوں کو دیکھیں، ان کے حالات کہ پورا کا پورا گھر، پورا کا پورا شہر، پورے کی پوری بستی، پورا کا پورا خاندان تباہ ہو چکا۔ اب وہ خوشی کس طرح منائیں گے؟ عید خوشی کا دن ہے، لیکن تو یہ اللہ نے ہمیں اپنا گھر عطا فرمایا، اپنی چھت عطا فرمائی، کبھی کھانے پینے سے محروم نہیں رکھا، ہمارے اوپر غموں کے وہ پہاڑ نہیں ٹوٹے، تو اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو عید کا پیغام یہ ہے کہ جب خوشی تمہیں اللہ کی طرف سے ملی تو سب سے پہلے یہ دعوت ہے عید کی، یہ پیغام ہے عید کا کہ 2 رکعت اس رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے ادا کرو۔ اسی لیے عید کی نماز کو واجب قرار دیا گیا کہ شکرانے کے طور پر کہ اللہ تو نے ہمیں خوشی کا دن دیا تو یہ خوشی نصیب ہوئی، تو نہ چاہتا تو عید آتی تو بھی خوشی نصیب نہ ہوتی، جیسے کہ بہت سے لوگوں کے یہاں ہیں۔ تو نے ہمیں یہ خوشی کا موقع دیا تو ہم ناشکرے نہیں ہیں، ہم نافرمان نہیں ہیں، اس لیے سب سے پہلے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور تیرے سامنے 2 رکعت پڑھ کر سجدہ شکر بجا لائیں گے۔ اسی لیے 2 رکعت کو واجب قرار دیا گیا عید کی اسپیشل۔ ایک تو پیغام یہ ہے کہ نہیں، ہماری ہر خوشی اللہ کی یاد سے شروع ہوگی،
ہاں یہ پیغام جا رہا ہے کہ آئندہ بھی اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے اللہ پر ایمان رکھنے والو اور نبی سے محبت کرنے والو، جب بھی تمہیں خوشی ملے، جب بھی تمہیں کوئی انعام اور نعمت ملے تو پہلے اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا، پہلے اللہ کے بارگاہ میں 2 رکعت شکرانے کی ادا کرنا، تو انشاءاللہ وہ خوشی جو ہے بہت زیادہ ہوگی، اس میں برکتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ اللہ اس نعمتوں کو اور زیادہ بڑھائیں گے۔ تو پہلا پیغام تو یہ۔ دوسرا عید کا بہت بڑا پیغام اور بہت بڑی دعوت یہ ہے کہ ہمیں وحدت اور اجتماعیت کا پیغام دیتی ہے کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ۔ بھائی فرض نمازوں کی جماعت میں تو محلے والے جمع ہوتے ہیں، اور جمعہ کی نماز میں بستی والے جمع ہوتے ہیں، اور عید کی نماز میں پورا شہر جمع ہوتا ہے۔ یہ تو بڑا شہر ہے، اس لیے ایک ساتھ سب کا جمع ہونا مشکل ہے، ورنہ جہاں بڑے دیہات ہوتے ہیں، بڑی بستی ہوتی ہے، یعنی سب کا ایک ساتھ جمع ہونا تو عیدگاہ میں جاتے ہیں لوگ، وہاں مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی بلکہ عیدگاہ میں، چاہے 10 مسجد ہوں۔ ہم نے دیکھا کرناٹک وغیرہ میں کہ 50 مسجد کا بڑا قصبہ ہے، لیکن عید کی نماز عیدگاہ میں ہوگی۔ تو جہاں ممکن ہے عید کی نماز کو عیدگاہ میں پڑھنا، یہ مستقل سنت ہے، کیونکہ پورے مسلمان ایک ساتھ نکلیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ہاں راستوں سے گزریں گے۔ ائمہ، علماء، حفاظ اور مفتیان کرام آگے آگے ہوں گے، جو دین کے قائد ہیں، رہبر ہیں، وہ آگے آگے چلیں گے، اور پوری قوم پیچھے پیچھے اللہ کو یاد کرتے ہوئے چلے گی۔ تو ایک اجتماعیت، ایک وحدت، ایک یونٹی کا پیغام ہے کہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، بزنس مین ہو، کسان ہو، کوئی بھی ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ عید کا ایک دوسرا یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم وحدت پر، اجتماعیت پر ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ جس طرح مسجد میں ہم جمع ہو رہے ہیں، عیدگاہ میں جمع ہو رہے ہیں، تو ہم اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جب بھی کوئی پیغام، کوئی مسئلہ کھڑا ہو، ہم ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ یہ عید کا دوسرا بڑا پیغام ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم سب کا، عید ہمیں یہ پیغام دیتی ہے ہم سب کا خیال رکھیں، سب کے دکھ درد کو بانٹیں، سب کے غموں میں شریک ہوں۔ سمجھے وہ خوشی کیا خوشی ہوگی، وہ فرحت اور شادمانی کیا فرحت اور شادمانی ہوگی کہ جس کے اندر ہم تو، ہمارے گھر میں تو خوشیوں کا چراغ جل رہا ہے اور ہمارا پڑوسی غم کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم تو خوشی منا رہے ہیں اور پڑوس میں یا محلے میں لوگ غم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ سب کا خیال ہم رکھیں، سب کے دکھ درد کو بانٹیں، سب ساتھ مل کر، پورا سماج، پوری سوسائٹی ساتھ مل کر خوشیوں میں شریک ہوں۔ غم کے ماروں کا خیال رکھا جاوے، دکھ کے ماروں کا خیال رکھا جاوے، ان کو بھی اپنی خوشی میں شامل کیا جاوے۔ یہ عید کا تیسرا بہت بڑا پیغام ہے۔ اور عید کا سب سے بڑا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ عید ہمیں، بلکہ اسلام کا ہر حکم ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا، خوشی کا موقع آ جائے تو بھی اور غم کا موقع آ جائے تو بھی۔ غم کیسے منانا ہے اسلام نے وہ بھی سکھایا، وہاں پر بھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوں گے کہ غم آیا تو اب جو ہے کپڑے اتار کر یا آؤٹ آف کنٹرول اور ایٹنگ کرنا، یہ اسلام میں نہیں۔ غم کی اجازت دی، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر، شکوہ شکایت نہیں، بے صبری نہیں، گریبان پھاڑنا نہیں۔ ایسے ہی خوشی کا موقع آئے تو خوشی کیسے منانی ہے یہ بھی اسلام نے، یہ یہاں پر بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا اور نبی کا طریقہ اور سنت کیا۔ تو عید کا یہ پیغام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، عید کا یہ پیغام ہے کہ کوئی بھی خوشی کا موقع آ جائے کہ غم کا موقع آ جائے، ہر وقت ہم کتاب و سنت کو دیکھیں گے کہ خوشی کا موقع آیا تو خوشی کیسے منانی ہے۔ اسلام نے ہمیں کسی بھی موڑ پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اسی لیے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی تو تم کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ استنجے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں۔ کہا یہی تو ہمارے دین کے کمال کی بات ہے، یہی تو ہمارے نبی کے مشفق اور مہربان ہونے کی بات ہے کہ ہمارے نبی ایک شفیق اور مشفق باپ کی طرح ہیں، جسے باپ اپنے بیٹے کو ہر چیز سکھلاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے 4 سال کا 5 سال کا کہ بیٹا ایسا نہیں بولتے،
بیٹا انکل کو سلام کرو، بیٹا ایسے کرو، بیٹا ایسے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو جسے شفیق باپ ایک ایک چیز اپنے بیٹے کو سکھلاتا ہے، تو ہمارے نبی بھی ایک شفیق باپ کی طرح ہیں کہ استنجے کا طریقہ بھی بتایا. یعنی زندگی کے کسی موڑ پر ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کہ ہم کہیں جا کر بھیک مانگے، مسئلے کے اندر کہیں اور جا کر حل تلاش کریں، نہیں، بلکہ سارا حل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. اس لیے جو ہے یہ عید کا بہت بڑا پیغام ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آ جائے ہمیں قرآن و سنت کو دیکھنا ہے. اور آج کا دن تو بڑا عجیب و غریب دن ہے. آج جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں زمین پر کہ فرشتوں جاؤ زمین پر اترو. لہذا ہر گلی پر، ہر سڑک کے کنارے پر، ہر موڑ پر، ہر روڈ کے کنارے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں. اور وہ آواز انسان اور جنات کے علاوہ دوسری مخلوق سنتی ہے کہ اے امت محمدیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، چلو اس رب کی بارگاہ کی طرف جو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بہت زیادہ نوازنے والا ہے. چلو اس رب کی بارگاہ کی طرف. چنانچہ ایمان والے مسلمان اللہ کی بارگاہ کی طرف اور مسجدوں کی طرف چل پڑتے ہیں. پھر جب مسلمان جو ہیں عیدگاہ کی طرف اور مسجدوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے اب کہتے ہیں اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام مکمل کر چکا ہو. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ کیا اس مزدور کو اس کی پوری مزدوری دے دی جاوے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پوری مزدوری دے دی جاوے. جب مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا تو اس کو پوری مزدوری دے دی جاوے. تو اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ہمارے ان بندوں کو روزوں اور تراویحوں کے بدلے میں اپنی رضا کا پروانہ دے دیا ہے اور اپنی مغفرت کا پروانہ دے دیا ہے کہ ان سے کہہ دو میں ان سے راضی ہوں اور میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تراویح پڑھنے اور روزہ رکھنے کے بدلے میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ پھر بندوں سے خطاب فرماتے ہیں. اب فرشتوں کو بھی یعنی ہٹا کر ڈائریکٹ بندوں سے خطاب ہوتا ہے کہ میرے بندوں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، تم تھوڑا میرا خیال رکھ لو، میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا. یعنی کتنی عاجزی کے ساتھ وہ رب العالمین، شہنشاہ کائنات، سارے جہاں کا رب یہ اعلان کر رہا ہے کہ تھوڑا سا میرا خیال رکھ لو. آج خوشی کے دن میں تھوڑا سا میرا خیال رکھ لو، میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا. میں تمہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں غیروں کے سامنے اور کافروں کے سامنے تمہیں رسوا اور ذلیل نہیں کروں گا. اور میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج تم مجھ سے جو مانگو گے، یعنی دین کے بارے میں جو مانگو گے وہ میں دوں گا، اور دنیا کے بارے میں جو مانگو گے دیکھوں گا کہ تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے تو وہ بھی عطا کروں گا. اب تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ جاؤ، میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی ہو. یہ اعلان عید کے دن ہوتا ہے. تو آج ہمیں جو ہے یتیموں غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اور ہاں اسی لیے جو خطبے میں آیت پڑھی جاتی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ رشتہ داروں کو اور غریبوں کا خیال رکھا جاوے، ان کو بھی خوشیوں میں شامل کیا جاوے، ان کو جھڑکا نہ جاوے. بہت سے لوگ بناوٹی بھی آئیں گے، ہمیں معلوم ہے، لیکن سب کو ایک لکڑی سے نہ ہانکا جاوے. اس میں واقعی بہت سے مستحق اور غریب اور مسکین ہوتے ہیں. اگر ہم نہیں دے سکتے تو کم سے کم غلط زبان یا جھڑکنا یا ڈانٹنا ان کو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو، مانگنے والے کو جھڑکو مت. نہیں دینا ہے بھائی ٹھیک ہے جاؤ معاف کرو، لیکن جھڑکنا یا ڈانٹنا یہ نہیں، اس کا دل نہیں توڑنا ہے. اور دوسری بات وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ حکم دیتے ہیں فحش اور منکر باتوں سے کہ ہم نے اب تک تو روزہ رکھا، تراویح پڑھی، نمازوں کا اہتمام کیا، اب ایسا نہ ہو کہ ہم خرافاتوں کی طرف اور گناہوں کی طرف چل پڑیں. اللہ نے مال دیا ہے، جان دی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق لگا. اگر ہم سے نیک کام نہیں ہو رہے تو کم سے کم گناہ نہ کریں، آج کے دن تو نہ کریں. لوگ ورنہ پتہ نہیں کہاں کہاں گناہوں کے اڈوں کی طرف اور سیر و تفریح کی طرف، جس کے اندر گناہ ہوتا ہے، غلط چیزیں ہوتی ہیں، فحش ہوتا ہے، منکرات ہوتے ہیں، گانا بجانا اور پتہ نہیں غلط چیزوں کا استعمال کرنا.
ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. اگر ہم سے نیکیاں نہیں ہو رہی ہیں تو نہ کریں, لیکن کم سے کم گناہ تو نہ کریں آج کے دن. اللہ کا شکر ہے کافی فرق پڑا ہے, ورنہ لوگ ہر جگہ جو ہے منڈپ باندھ کر باقاعدہ ڈی جے اور میوزک لگا کر جو ہے چیخنا چلانا اور شور بجانا اور گانے بجانا, اور جو ایک ماحول کہ عورتوں کا گزرنا مشکل ہوتا تھا, اس طرح کے حالات ہوتے تھے. لیکن اللہ نے اب سمجھ دی, ان پیسوں کو اچھی جگہ پر لگاؤ, دین کے لیے لگاؤ. اگر دین کے لیے نہیں لگ رہا ہے تو کم سے کم اپنے اوپر اچھے اور حلال کاموں میں لگاؤ, اپنی ذات پہ خرچ کرو, غریب یتیموں پر خرچ کرو, گھر والوں پر خرچ کرو, لیکن غلط جگہ پر خرچ مت کرو. ہمارا جان مال بہت قیمتی ہے. ایک مسئلہ پھر یہ آتا ہے کہ آج کل جیسے عید ہے تو لوگ جو ہے مصافحہ اور سلام کرتے ہیں. بالکل سلام کرنا چاہیے, مصافحہ کرنا چاہیے اور عید کی مبارکباد دینا چاہیے, لیکن سلام اول ملاقات میں ہوتا ہے. پہلی مرتبہ آپ کی ملاقات ہو رہی ہے, السلام علیکم, اور ہاتھ ملائیں گے, سمجھے, مصافحہ ہوگا. پہلے سلام پھر مصافحہ, اور زبان سے سلام تو نہیں کر رہا ہے, خالی وہ سے لوگ ہونٹ دبا بھی لیتے ہیں کہ تاکہ شک نہ ہو کہ کچھ بول رہا ہے. یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. صرف ہینڈ شیک کرنا, ہاتھ ملانا, اسلام میں کوئی چیز نہیں. سلام کے بعد مصافحہ سنت ہے. مصافحہ جو ہے وہ سلام کو مکمل کرنے والا ہے. جب سلام ہی نہیں ہوا تو کس کو مکمل کرے گا مصافحہ؟ اس لیے تنہا ہاتھ ملانا کوئی چیز نہیں. آپ ہاں 10 لوگ بیٹھے, آپ نے السلام علیکم ایک مرتبہ سلام کر لیا, اب سب سے مصافحہ کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن سلام ہی نہیں کیا اور ڈائریکٹ کیا بھائی, ہاں ٹھیک ہے, کیا بھائی ٹھیک ہے, اس کو گولی مارنا, السلام علیکم بول, مسلمان نہیں ہے تو, اور ٹھیک ہے, اور ٹھیک کیا ہے, اور کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اگر سلام نہیں کہا. سلام دعا ہے, سلام عبادت ہے, سلام ذکر ہے, اور سلام اللہ کا نام بھی تو ہے, تو ذکر نہیں ہوا, عبادت بھی ہوئی, اور سلام دعا بھی ہے کہ آپ اس کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں. تو جب اول ملاقات ہو تب, اب یہاں مسجد میں پہلے سے آ کر ملاقات ہو چکی, ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب نماز پوری ہوئی, ایک دم سے پتہ نہیں کون سا کیا کہتے ہیں زلزلہ آ گیا, السلام علیکم, اور مصافحہ اور معانقہ ہو رہا ہے. نہیں, ہاں ملاقات نہیں ہوئی تھی, مسجد میں آپ آئے ہیں, اب ملاقات نماز کے بعد ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, سلام کریں اور مصافحہ بھی کریں اور معانقہ کریں, گلے ملنا ہے. مصادرہ اور مباتنہ نہیں ہے, عربی میں سینے اور پیٹ ملانا نہیں ہے. ایسے دنوں میں جو بیچارہ غریب اور کمزور آدمی ہوتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ ملے گا اور 3 میں تو جان نکل ہی جائے گی. کیوں کس کے دباتے ہیں بھائی؟ سلامتی کی دعا دے رہے ہو تو سلامتی میں کیا کہتے ہیں, دبانا اور تکلیف پہنچانا کہاں ہے؟ گلے ملنا ہے, پیٹ اور سینہ نہیں ملانا ہے, اور دبانا نہیں ہے اسلام کے. اور 1 مرتبہ معانقہ کیا جائے گا, گلے ملنا 1 مرتبہ ہوگا, اس لیے اس کا خیال رکھیں. اور پہلے السلام علیکم مصافحہ کر لیا, پھر گلے مل لیا, ہو گیا, ختم. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب نیت کر سن لیں, نیت بھی بھائی نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. ہم گھر سے آئے ہیں نہا کر دھو کر نئے کپڑے پہن کر, تو نیت تو دل میں ہے ہی. بولے کہاں جا رہے ہو؟ بولے بازار میں. ارے فوراً بولے گا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, عید کی نماز پڑھنے. تو دل میں نیت, اصل دل کے ارادے کا نام نیت. نیت تو ہو گئی, لیکن زبان سے کہہ لینا بہتر ہے, زبان سے کہہ لینا بہتر ہے. اس لیے کہلوایا جاتا ہے کہ زبان سے بھی کہہ لیں تاکہ اچھی طرح دھیان اور خیال رہے. تو نیت کیا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب, زائد 6 تکبیروں کے, ایکسٹرا 6 تکبیروں کے. پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. پہلی تکبیر کہی جائے گی, ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے کیونکہ ثنا پڑھی جائے گی. پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں گے اور ثنا سبحانک اللہم پورا پڑھا جائے گا. اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے گی, ہاتھ اٹھا کر کانوں تک چھوڑ دیں گے. پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی, ہاتھ اٹھا کر کانوں تک چھوڑ دیں گے. چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے. اول اور آخر یعنی پہلی اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھنا ہے کیونکہ ان دونوں کے بعد پڑھا جائے گا. پھر قرات ہوگی, رکوع ہوگا, سجدہ ہوگا, پھر دوسری رکعت ہوگی اور اس کے اندر قرات ہوگی. قرآن شریف پڑھنے کے بعد جب دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کا نمبر آئے گا, دوسری رکعت میں جب رکوع میں جانے کا نمبر آئے گا
تو پھر پہلی تکبیر کہی جائے کہ ہاتھ اٹھا کر کانوں تک، پھر چھوڑ دیں گے. پھر دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھا کر کانوں تک، پھر نیچے چھوڑ دیں گے. تیسری تکبیر میں بھی اسی طرح ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے. اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے جس طرح ہم نارمل رکوع میں جاتے اس طرح رکوع میں چلے جائیں گے. اس کے بعد جو ہے نماز پوری ہوگی اور نماز کے بعد خطبہ ہوگا. خطبہ سننا واجب ہے، پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن سننا واجب ہے. جب تک خطبہ مکمل نہ ہو ہمارا عمل مکمل نہیں ہوگا. اس لیے ہر ساتھی، ہر مصلی خطبہ سننے کے بعد ہی گھر جائے، تب جا کر ہمارا عمل مکمل ہوگا. اب جو ہے نیت کر لیں اور صفحے بنا لیں.